حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے وقت کسی نے آواز دی کہ معاویہ اٹھ جاؤ، فجر کا ٹائم ہو گیا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا فرما لو ورنہ جماعت رہ جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے چاروں طرف دیکھا مگر جگانے والا، نصیحت کرنے والا آپ کو نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا میاں تم کون ہو؟ اس نے مجھے آواز دے کر جگایا ہے۔ پھر آواز آئی کہ حضرت میں شیطان ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر بولے شیطان کا کام تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جگانا نہیں بلکہ روکنا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ تو نے مجھے جگایا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم اس امر نیک کی ترغیب کیوں دے رہے ہو اور تمہارا اس میں مقصد کیا ہے؟ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے نیک بندے اس طرف توجہ دیتے تھے کہ اس کا مقصد ہے کیا۔ آج تو کسی کے منہ پر اگر جھوٹی تعریف کرنے لگو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے سنا کہ اٹھانے والا تو شیطان ہے، یہ تو روکنے والا ہوتا ہے، یہ تو نمازوں کو جانے سے روکتا ہے، اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اس میں بھی چال ہے۔ آپ نے فرمایا اس امر نیک کی ترغیب کیوں دے رہے ہو اور تمہارا اس میں مقصد کیا ہے؟ آواز آئی کہ حضرت پچھلے ہفتے بھی آپ جماعت فجر سے رہ گئے تھے۔ کس سے؟ جماعت فجر سے، نماز سے نہیں۔ نماز چھٹی نہیں تھی بلکہ جماعت چھٹ گئی تھی۔ جماعت عرض گزار ہوا آپ جماعت فجر سے رہ گئے تھے اور آپ اس غم میں اتنا روئے تھے کہ میں نے رحمت کے فرشتوں کی آپس میں یہ گفتگو سنی کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے اس رونے کو قبول فرما کر ان کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، شیطان آپ کی جماعت چلی گئی، آپ روئے۔ مسلمانوں، میرے عزیزو، اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں آپ سب کو سب کچھ ٹائم دیا، ہم پر کیسے کیسے انعام و اکرام کی بارش فرمائی۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہماری تو نماز جاتی ہے تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے کیسے بندے تھے کہ جماعت جانے پر روئے۔ ہم تو ایک وقت کی نہیں، 5 وقت کی نہیں، سال ہر سال کی نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں، اور اپنے اس فعل بد پر ہمیں کبھی رونا نہیں آیا۔ ہم کبھی نہیں روتے کہ ہم وہ نعمت جس کے بارے میں رسولوں کے امام، نبیوں کے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز انسان کو تمام غموں سے نجات دلاتی ہے، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز قلب کی اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے بندو، ہم کبھی نہیں روتے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ نماز نہیں گئی تھی، صرف جماعت جانے پر اتنے روئے حضرت امیر معاویہ۔ اللہ غنی، ہم کبھی نہیں روتے، اور کیوں نہ روئیں؟ قرآن کا واضح فرمان ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگو رویا زیادہ کرو، ہنسا کم کرو،
ہماری ساری زندگی ہنسنے کھیلنے میں جا رہی ہے، ہماری ساری زندگی بس یوں ہی وقت برباد کرنے میں جا رہی ہے۔ اور میرے امام نے تو بہت ہی اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، بندے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ تو تجھے نبی کی شرم ہے نہ اللہ کا خوف ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل سیاہ ہو گیا، احساس تک نہیں ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہاں ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، ہم سے نماز چھوٹی ہے، ہم بہت برا فیل کر رہے ہیں، نمازوں کو جان بوجھ کے ترک کرنے، کوئی وجہ نہیں، وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، الحمدللہ ساری چیزیں مہیا ہیں، اس کے باوجود ہم نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتے۔ دیکھیے ذرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، جماعت گئی نماز نہیں، جماعت گئی، اور جماعت جانے پر آپ اتنا روئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا بہت پسند ہے۔ وہ تو امیر معاویہ ہیں، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، ان کا تو مقام بلند ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی بندہ گناہگار بندہ، سیاہ کار بندہ، خطا کار بندہ آج بھی اگر رب کی رحمت کی دعائی دے اور روئے، اپنے گناہوں کا کفارہ مانگے، تو رب بڑا کریم ہے، رب بڑا رحیم ہے، اس کا منادی تو ہر وقت ندا دیتا ہے، اس کی یہاں سے تو اعلان عام ہے، بندے میرے بندے آ۔ اور پھر جس فجر کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے وہ تو وقت ایسا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال عزتین پڑھے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ ندا دیتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ ایسا جسے میں عطا فرماؤں، ہے کوئی جو مانگنے والا ہو جسے عطا کیا جائے۔ کیا چاہیے؟ دولت کے متلاشی کو دولت، سکون کے متلاشی کو سکون، عزت کے متلاشی کو عزت۔ گویا کوئی بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں، اور بندوں پہ مہربان ہے، مگر بندہ مانتا ہی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزار ہوا کہ آپ رو دیے تو اللہ تعالیٰ نے 70 جماعتوں کا آپ کو ثواب عنایت فرما دیا، اور میں اس لیے اٹھانے آپ کو آیا کہ آپ آج کہیں جماعت ترک نہ کر بیٹھیں۔ اگر آپ نے آج کی جماعت ترک کر دی تو ظاہر بات ہے جو پہلے روئے تھے اس سے کہیں زیادہ روئیں گے، اور پھر میں نہیں چاہتا کہ آپ کو 70 جماعتوں کا ثواب مل جائے۔ دیکھا، یہ ہے شیطان، اور ہمارا نفس بھی روز ہم سے یوں ہی روزانہ یہی حال ہے بندے کا، روز چاہتا ہے کہ میں اب توبہ کر لوں۔ جب حقیقی قلب کی طرف اس کی نظر جاتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، سب سے بڑا انصاف کرنے والا تو تیرا دل ہے نا۔ ہمارے نبی، سچے نبی، پیارے نبی، اچھے نبی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دل بگڑتا ہے تو پھر سمجھ لینا کہ سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے دل کتنے بگڑ گئے، ہمارے دل کتنے سیاہ ہو گئے، ہمارے قلب پہ بالکل سیاہی کے دھبے نہیں بلکہ پورا قلب سیاہ ہو گیا۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس تک نہیں رہتا۔ اللہ ہم پر کرم فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اپنے گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بالخصوص جان بوجھ کر جو نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، اس گناہ عظیم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اتنی لمبی لمبی راتیں اللہ کریم نے اپنے فضل سے عنایت فرمائی۔ کیا کوئی کام ہے اس وقت؟ کیا کوئی روکنے والا ہے تمہیں؟ صرف خام خیالی اٹھ جائیں گے، پڑھ لیں گے، نیت ہی نہیں ہے تو صبح کو اٹھا کہاں سے جائے گا؟ شام کو جب نیت کر کے سوگا۔ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نا۔ اگر نیت صحیح ہوگی، نیت کر کے سو گے تو انشاءاللہ ضرور آنکھ کھلے گی۔
दुनिया के कोई और काम तो नहीं छूटते, बस छूटता है तो एक ये है कि नमाज जो फ़र्ज़ हम पे हमें अदा करने चाहिए वही छूटते हैं। अल्लाह के बंदो, मेरे इमाम ने फरमाया, रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमान हक़ टाला किया। रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमान हक़ टाला किया। शुक्र करम तरसे सज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अगर एहसास हो जाए, ये थे हमारे बुज़ुर्ग, ये थे इनके अक़वाल और ये थे इनके मामलात। शैतान इनसे ख़ाइफ रहता था। आज हम पे तो पूरा उसका कब्ज़ा है। हम तो हर वो काम करते हैं जो उसे पसंद करता। हम अपने रब की रज़ा के काम करते ही कहाँ हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, ताइब हो जाओ। अल्लाह हमें आप सबको अपने फजल से अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अमल साले की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हज़रत की आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।